الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پچھلے سالوں میں محرم الحرام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا تھا، اس سال بھی چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے تو برکت حاصل کرنے کے لیے اس عظیم ہستی کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ ایک دفعہ ساتھیوں کو بلایا اور ان کے سامنے کہا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ عمر تو وہی ہے جس کو والد خطاب اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور تو اونٹ چرا کے نہیں لا سکتا تھا، اور تجھے پھر مار پڑتی تھی۔ آج اسلام کی وجہ سے تجھے عزت ملی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا تو امیر ہے تو اتراتا ہے۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاجز بندہ تھا ہی نہیں، لیکن فاروق اعظم میں ایک بات ضرور تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے بڑا رحم دل تھا، لیکن کفار کے لیے وہ بڑا سخت تھا۔ کفار کے لیے ذرہ برابر اس میں نرمی نہیں تھی۔ غزوہ بدر میں 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہو گئے۔ رائے لی گئی، کہا عمر تیری کیا رائے ہے؟ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ اس کی گردن اڑا دیں، اور یہ جو میرے رشتہ دار ہیں یہ میرے حوالے کر دو، میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ بڑا سخت فیصلہ تھا۔ آج رشتہ دار چاہے جتنا غلط کام کرے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ میرا رشتہ دار ہے، میری برادری کا ہے، میرے کنبے کا ہے، میرے قبیلے کا ہے۔ دوسری طرف سچا آدمی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ ہمارا نہیں ہے جی، ان کو منہ دکھانا ہے، وہ تو کل چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، میرے حوالے کرو، میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، مشورہ دیا کہ ہم چونکہ کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، جنگی سامان نہیں ہے، ہم ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیتے ہیں اور جنگی سامان خرید لیں گے۔ فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب بالکل تمہارے سامنے آ چکا تھا، تم نے عمر کا فیصلہ قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ نے مشورے میں طے کیا تھا اس لیے میں نے اپنے عذاب کو سائڈ پہ کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے تھے، فرمایا کہ مجھے اجازت دی جائے، میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی حکم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شریعت میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ سکتے ہو۔ جو بھی طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل لازمی پڑھے گا۔ یہ خصوصیات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی، چرچا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کہا عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا رشتہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کیا تھا۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ نے خود پیغام دیا اور تصویر دکھائی کہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ اللہ جو آپ کے وجود پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے لائے گا؟ کہا یہ بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، اللہ رب العزت نے 17 آیات سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کر دی، اور عمر کا وہ جملہ جو انہوں نے کہا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم سب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عمر نے کہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی وہ بات جو حضرت عمر نے زمین پہ کہی تھی، اللہ نے وہ عرش سے اتار دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، ایک یہودی اور ایک منافق کی آپس میں چکپلش ہو جاتی ہے۔ مسلمان جو بنا ہوا تھا اس نے کہا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کراتے ہیں۔
اور یہودی کہنے لگا کہ فیصلہ آپ کے نبی سے کروائیں گے۔ اس نے ٹال مٹول کی تو اس نے طعنہ دیا، تو کیسا مسلمان ہے، میں تیرے نبی سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں اور تو جاتا ہی نہیں ہے۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہی بغض ہے جو تمہارے اندر ہے۔ وہ شرم و بے شرمی چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ مسلمان کو بڑا طیش ہے، میں مسلمان تھا تو نہیں مسلمان، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ نے کہا آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، نہیں تصفیہ کراتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو یہ مسلمان آگے ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر جذباتی آدمی ہے، غصے والا ہے، یہ دیکھتے ہی یہ بھڑک اٹھے گا، کہے گا میں یہودی کے خلاف۔ اب اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میری ازل آئی ہوئی ہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم آپ کے پیغمبر سے ہو کر آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ مسلمان سے پوچھا آپ کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا جی تصفیہ کرانے آئے ہیں۔ ہاں میں کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لائی اور اس کی گردن کو اتار دیا اور کہا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ شور پڑ گیا جی، ہو جی مسلمان کی گردن کو اتار دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پہ پکے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور بات کو انہوں نے بالکل بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، اللہ کا فیصلہ بھی وہی ہے جو عمر نے فیصلہ کیا ہے۔ آج عمر کی طرح ایک دو فیصلے کرو، دیکھو کون گستاخی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں کتی چورا نال ملی ہوئی ہے۔ تو جب خود تم چور ہوتے ہو تو پھر تمہیں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے دل میں اور خیال میں جو بات آتی تھی اللہ رب العزت اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے تھے۔ اور وہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما۔ صحابہ فرماتے تھے ہم بڑے حیران ہوتے تھے
کہ شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر بھی مانگ رہے ہیں، یہ دونوں کیسے ہوں گے؟ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، وہ ایک صحابی کا غلام تھا، صحابی نے اس پر ٹیکس مقرر کیا تھا، تو نے مجھے 2 درہم دینے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا میرا مالک میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں پاٹ بناتا ہوں چکی کے، اور ایک اور کام بتایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کام کے حساب سے تو ٹیکس ٹھیک ہے۔ اس کو غصہ آیا، ایک دفعہ آپ نے اسے کہا کہ مجھے چکی کا پاٹ بنا دو، تو اس نے کہا میں ایسی چکی کا پاٹ تجھے بنا کے دوں گا جو پوری دنیا میں اس کی آواز گونجے گی، اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس صحابی بیٹھے تھے، انہیں کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، تو کہنے لگے پکڑو اس کو، گرفتار کرو۔ کہا نہیں، ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا، آج تم کسی کونسلر کو دھمکی دے دو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، میں کیسے اسے گرفتار کروں؟ اس کو کہتے ہیں قانون۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ جب تک اس نے کوئی عمل نہیں کیا اس کے اوپر آپ جو ہے جرم نہیں عائد کر سکتے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ بدبخت آدمی صف میں کھڑا تھا اور پیچھے سے اس نے وار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور بھاگنے لگا۔ صحابہ اکرام کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھیں آپس میں، یہ راستہ نہیں بنا سکا اپنے لیے، اور وہیں پہ خنجر مارا اپنے آپ کو اور مردار ہو گیا۔ اور 3 دن بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور 1 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومحسننا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک یا الہ العالمین دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔